ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ احیاء، اللہ حی ہے نا، اب وہی زندہ کرتا ہے جی، خود زندہ ہے اور مارتا اور جلاتا وہی ہے. لہذا زندگی اور موت کے اوپر تین دلیلیں دی گئی ہیں، تین واقعات بیان کیے گئے. یہ پہلا واقعہ ہے زندگی اور موت کا. دوسرا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. ایک صاحب تھے جن کے بارے میں یہ ہے کہ شاید عزیر علیہ السلام تھے، لیکن میرے نزدیک حزقیال تھے، حزقیل علیہ السلام تھے. اور بعض لوگوں نے کہا کافر تھا یہ. تفسیر سعدی میں امام سعدی شیخ نے جو ہے کہا کہ یہ کافر تھا جی، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، ضعیف قول ہے وہ. اور مجاہد کے اس قول کی تردید کی گئی ہے، صحیح نہیں ہے. بہرحال قریہ کسے کہتے ہیں؟ قریہ جیسے کہتے ہیں قریت الماء، میں نے پانی کو جمع کیا. قریت الماء جمعتہ، میں نے پانی کو جمع کیا. اس کا مطلب ہے قریہ کا مطلب لاجتماع الناس فیہا، اس لیے کہ وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ رہتے ہیں. جہاں پر بہت سارے لوگ بس جائے دیٹ از کالڈ قریہ، اس کو قریہ بولتے ہیں، اس لیے کہ یہ قریت الماء سے مشتق ہے. بہرحال ایک گاؤں تھا، وہاں پہنچے، یہ دیکھا کہ چھت گری ہوئی ہے، چھت کے اوپر دیواریں گری ہوئی ہیں، پورا کا پورا قریہ اور پوری کی پوری بستی ڈھئی ہوئی ہے، کوئی آدمی نہیں دکھ رہا ہے. فوراً کہنے لگا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. انا کا دو مفہوم ہوتا ہے، ایک تو یہ کہتے اللہ کیسے زندہ کرے گا جی، لیکن ایک مطلب یہ ہوتا من این، انا کا مطلب کہاں سے زندہ کرے گا جی. چونکہ انا لفظ انہوں نے استعمال کیا جس کے اندر یہ وہم تھا کہ اللہ زندہ کیسے کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا ایسا ہے کہ احیاء اور اماتت کا مذہب تجھی کو بنا دیا جاتا ہے، تجھی کو بنا دیا جاتا ہے. تیرے ساتھ کون ہے؟ بولے کھانا ہے تازہ. اچھا تیرے ساتھ اور کون ہے؟ بولے گدھا ہے یہ میرا. اچھا اور اس کے بعد تو ہے. اچھا تو کہتا ہے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ کہاں سے زندہ کرے گا؟ اگر جو انکار نہیں ہے لیکن لفظ ایسا استعمال کیا انہوں نے جس کے اندر یہ شبہ ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے کہا تو نے کہا ہے نا، لہذا تجھے ہی احیاء اور اماتت کا مظہر بنا دیا جاتا ہے، موت دے دی گا. فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو موت دی. 100 سال تک پڑے رہے. غور سے دیکھیں 100 سال تک کے پڑے رہے. اب 100 سال کے بعد بعثہ، ان کو اٹھایا گیا. حالانکہ اماتا کی ضد کیا ہوتی ہے؟ احیاء ہوتی ہے نا. فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم احیاہ بولنا چاہیے تھا نا، لا ثم بعثہ. بعثہ کا مطلب لاش موجود ہے، اس کے اندر صرف روح ڈالنی ہے، روح نکال دی گئی تھی. بعثہ مانے بھیج دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو بھیج دیا ان کے بدن میں، لہذا بعثہ زیادہ مناسب ہے یہاں، اس وجہ بعثہ لایا گیا جی. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. اب یہ حضرت بول رہے اللہ زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو خود دیکھ لینا، تجھی کو مار دیتے ہیں ہم. تو ان کو مار کر کے اللہ نے 100 سال تک وہیں چھوڑ دیا پڑے ہوئے. 100 سال کے بعد زندہ کیا. اور اللہ انتظام بھی کرتا ہے، کوئی وہاں پہنچتا نہیں جی جی جی. جیسے صحابہ کہف 300 سال تک رہے ہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ تو 100 ہی سال رہے. اٹھے تو مرے کب تھے؟ یہی کوئی سورج نکل کر کے تھوڑی دیر ہوئی تھی. اب جب اٹھے تو سورج ڈوبنے کے قریب تھا. قال کم لبثت، کتنا دن ٹھہرے؟ کہا بعض یومن و بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. کہا کہ 100 سال گزر چکے ہیں. اللہ اکبر. نقطہ یہ ملا کہ الموت یشبہ النوم والبعث یشبہ الیقظہ، کہ موت یہ نیند کے مشابہ ہے اور بعث بعد الموت یہ بیداری کے مشابہ ہے. جیسے آدمی سو کر اٹھتا ہے ایسے ہی قیامت کے دن مر کر آدمی اٹھے گا جی. ان کو اٹھایا گیا. کتنے دن ٹھہرے؟ اتنے دن ٹھہرے یا تھوڑی دیر ٹھہرے. کہا کہ بل لبثت مئۃ عام، 100 سال تک پڑے رہے. نکتہ یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے اس کی لاش کو زمین نہیں کھا سکتی، لہذا ان کی لاش مکمل ویسے ہی تھی، زمین نہیں کھاتی. انبیاء کی لاش کو نہیں کھاتی، ویسے ہی پڑے رہے. اس سے یہ نکتہ ملا، پڑے رہے. اس کے بعد کہا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھ، کھانے کی طرف دیکھ، کھانے کی طرف. کھانا دیکھا گیا. اللہ فرما رہا ہے فانظر الی طعامک و شرابک، کھانے اور پینے کی جو چیز ہے دیکھ خراب ہی نہیں ہوئی تھی. ہاں اللہ اکبر. کأنہا لم تمر علیہ السنون، ایسا لگتا ہے جیسے مرور ایام ہوا ہی نہیں ان کے اوپر، جیسے وقت ہے وقت ہے. اب یہ تین چیزیں ہیں، ایک نبی ہے برابر ہے، اور ایک کھانا پینا ہے،
اور ایک گدھا ہے. وقت ایک رفتار سے چل رہا ہے نا, لیکن کھانا ویسے کا ویسا ہے 100 سال کے بعد بالکل تازہ, جبکہ اسے سب سے پہلے خراب ہونا چاہیے. کیوں؟ لِأَنَّ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ مِنْ أَسْرَعِ الْأَشْيَاءِ فَسَادًا. سب سے پہلے کھانا خراب ہوتا ہے, اتنی جلدی کھانا پینا بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے جی, تو سب سے پہلے اسے خراب ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل تازہ ہے یہ 100 سال کے بعد بھی ہے. اور گدھے کو دیکھ, اس کی ہڈیاں, میں نے باقی ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی تھیں, وہ دیکھ سڑ گیا ہے جی. اور تو بھی مرا پڑا تھا, تجھے 100 سال تک ہم نے ایسے ہی رکھا, تیرے بدن کو زمین نے نہیں کھایا ہے. وقت ایک ہی رفتار سے گزر رہا ہے, لیکن کھانے پر الگ سے, گدھے پر الگ سے, اور ان کے اوپر الگ سے. یہ آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت ہے, دا تھیوری آف ریلیٹیوٹی, یہ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے. وقت ایک ہی رفتار سے گزر رہا ہے لیکن مختلف انداز سے. گویا وقت کا پورا کنٹرول اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے. آپ انسانوں کو تو چھوڑیے, وقت جو گزر رہا ہے, وقت کی رفتار بھی رب تعالیٰ کے ہاتھوں میں. اللہ اکبر, آدمی پاگل ہو جائے بھی, یہ کیسی کتاب ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ فسبحان من ھذا کلامہ. پاک ہے وہ جس کا یہ کلام ہے. تیسرا منظر ہے حیا اور اماتت کا. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں میرے رب, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کیف تحیی الموتى, تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مناظرے میں احیا اور اماتت, مارنا اور جلانا. یہ جو عزیر علیہ السلام, یہ حزقیال کا واقعہ ہے, اس میں بھی احیا اور اماتت, مارنا اور جلانا. اب مارنے اور جلانے کا تیسرا قصہ پیش کیا جا رہا ہے حضرت ابراہیم کا. حضرت ابراہیم نے کہا میرے رب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیف تحیی الموتى. انہوں نے انا نہیں کہا جی, وہ یہ کہتے ہیں مجھے احیا اور اماتت کے بارے میں علم بھی دلیل ہے, دلیل کے ساتھ میں جانتا ہوں کہ زندہ کرتا مردہ کرتا ہے, لیکن میں علم بالمشاہدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. علم بالدلیل ہے, علم بالمشاہدہ, آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں میں. عین الیقین ہے اور اب مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں میں. علم الیقین ہے, اب عین الیقین ہونا چاہیے, آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. بہت عجیب و غریب چیز آج لے کر کے جاؤ. اچھا, انہوں نے انا لفظ استعمال کیا تھا, تو احیا اور اماتت کا مظہر ان کو بنایا گیا. انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ میرے رب مجھے معلوم ہے, علم ہے اس کا, لیکن میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. لہذا مظہر ان کو نہیں بنایا گیا, بتایا گیا کہ 4 چڑیاں پکڑ لو, غور سے 4 چڑیاں پکڑ لو. ایسا کرو کہ چاروں چڑیوں کو پہلے سدھا لو کہ جب بلاؤ تو وہ تمہارے پاس آ جائیں. کر لیا انہوں نے. اس کے بعد قابل کو ذبح کر ڈالو. غور سے, ذبح کرنے کے بعد ان 4 چڑیوں کے پروں کو آپس میں ملا دیا گیا, ٹھیک ہے, اور ان کے گوشت کا قیمہ بنا کر کے ان کو آپس میں یوں ملا دیا گیا. ایک ہو گیا. اب کہا گیا 4 پہاڑوں کے اوپر رکھ کر کے آؤ, علی کل جبل. ایسا کیوں؟ یہ دور دور رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک وجہ, وائی, یہ دور دور رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بتانے کے لیے کہ مرنے کے بعد جو ہی چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں, جی لے کر کے جاؤ آج, مرنے کے بعد انسان کے ساتھ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں, یا تو وہ کسی دوسرے کا جز بن جاتا ہے, کسی دوسرے کا جز بن جاتا ہے, یا مٹی ہو جاتا ہے, ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے, یا راکھ بن جاتا ہے. جلا دیا جائے تو راکھ بن جاتا ہے, دفن کر دیا جائے تو مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے, ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے. راکھ میں جلا دیا جائے تو راکھ کا ذرہ ہو جاتا ہے, راکھ کے ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور اگر دفن کر دیا جائے تو مٹی کے ذرات میں تبدیل کر دیا جاتا ہے جی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ذرات جو ہوتے ہیں, اور ہوتا کیا ہے اکثر ہے کہ یہ ذرات جو ہے بکھر جاتے ہیں, دور دور تک چلے جاتے ہیں. آدمی کو جلا دیا گیا, راکھ کے ذرات میں تبدیل ہو گیا. اب راکھ کو اڑا دیا گیا, راکھ کے ذرات کہاں کہاں پہنچ گئے, اللہ اکبر, دور چلے گئے. اللہ نے فرمایا کتنی بھی دور چلے جائیں جی, ان کو ذرا پہاڑ کے اوپر رکھ کر کے آ, اس لیے کہ ذرات دور چلے جاتے ہیں نا, تو پہلے دور رکھ کر کے آ جی. اور دوسرے کسی دوسرے جسم کا جز بن جاتے ہیں. مثلا شیر نے کھا لیا کسی کو جی, شیر نے کھا لیا ہے, اب شیر نے اس کو کھا لیا تو شیر کے بدن کا جز بن گیا, ایک جسم دوسرے جسم کا جز بن گیا. ایسا ہے, مل گیا, اس میں مخلوط ہو گیا. یہی 2 شکلیں ہیں. اب اللہ نے کہا کہ ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو آپس میں مخلوط کر دے, ایسے جیسے
کسی شیر نے کسی انسان کو کھا لیا ہے تو شبہ ہو سکتا ہے کہ جب شیر نے اس کو کھا لیا تو یہ انسان کا جسم شیر کے جسم کا جز بن گیا، ہم اس کو کیسے نکالیں گے وہاں سے؟ تو ایسے ملا لینا، مخلوط کر لے، وہاں بھی مخلوط ہو گیا ہے، خلط ملط ہو گیا ہے. ایسے ہی گوشت کے اندر بھی خلط ملط کر لے، چاروں چڑیوں کے گوشتوں کو آپس میں ملا لے. ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دور رکھ کر کے آ جائے، اس لیے کہ ذرات جو ہوتے ہیں وہ دور چلے جاتے ہیں. اب بلا ان کو تو دور جو ذرات ہیں وہ تیرے پاس آ جائیں گے، اور جو مخلوط ہیں ایک دوسرے سے نکل کر کے الگ آ جائیں گے. اس کا مطلب شیر بھی مر گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ شیر میں انسان کے اجزاء کتنے، شیر کے اجزاء کتنے، سب نکل کر کے آ جائیں گے. یہ دو چیزیں بیان کی گئی یہاں، ایک تو ہر پہاڑی کے اوپر رکھ کر کے اور دور ایک ذرات دور چلے گئے، اور دوسرے تمام گوشتوں کو آپس میں ملا دو چاروں سے، اس لیے کہ مخلوط ہو جاتے ہیں تو شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک جسم دوسرے جسم کا جز بن جائے تو اس کو نکالا کیسے جائے؟ اس طریقے سے نکالا جاتا ہے. سامنے دیکھو، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ہمارا رب ہے. جی کیا کیا بیان کیا جائے، دل ہیبت میں آ جاتا ہے. اللہ تو جواب دے دیں گے نا کہ گوشتوں کو آپس میں ملایا کیوں گیا؟ جی کبھی کبھی ایک جسم دوسرے جسم کا جز بن جاتا ہے، ملا دیا. اب ملانے کے بعد کیسے ہم نکالتے ہیں وہ دیکھ. اور کبھی کبھی ذرات کی شکل میں جسم ہو جاتا ہے، دور چلے جاتے ہیں ذرات اڑ کر کے. ہم ان کو دور سے بلاتے کیسے ہیں؟ جی جیسے ان چار چڑیوں کو بلائے گا آ جائیں گے، ایسے بلائیں گے ہم ان کو، چلو کہاں کہاں ہو؟ ذرات کا، ذرات اس کے قبض. تو وقت کی رفتار اس کے ہاتھ میں، اور اسی طرح کائنات کا پورا نظم اس کے ہاتھ میں، ذرات اس کے قابو میں، دریا اس کے قابو میں، سمندر اس کے قابو. اب خرچ کرنے کا بیان آ رہا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، بہت خوبصورت تعبیر ہے، ایک مادی اور محسوس تعبیر ہے، بہترین مثال ہے. مادی مثال ہے، محسوس اور منفعت بخش. کیا؟ آدمی اگر کسی دانے کو زمین میں ڈال دے، دانا سڑ جاتا ہے، برابر ہے. اللہ فرماتا ہے حبہ، دانا زمین میں ڈالتے ہو تو بظاہر ایسا لگتا ہے زمین میں آپ نے ڈال دیا تو دانا خراب ہو گیا، تلف ہو گیا. نہیں نہیں نہیں، دانا زمین میں جانے کے بعد جس کو تم سمجھ گئے ہو کہ وہ ضائع ہو گیا ہے، ضائع نہیں ہوا. اب اس میں پودا نکلتا ہے اور ایک کے بدلے 700 دانے ملتے ہیں. لہذا اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرو. تم یہ سمجھتے ہو اپنی گاڑھی کمائی سے، خون پسینے کی کمائی سے ہم نے کسی غریب کو 10 روپیہ دے دیا تو 10 روپیہ ضائع ہو گیا؟ نہیں، وہ اس دانے کی طرح ہے جو زمین میں تم ڈال دیتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ وہ دانا سڑ گیا ہے، خراب ہو گیا، تلف ہو گیا. لا نہیں، بلکہ جس طریقے سے دانا زمین میں جانے کے بعد 700 دانے کا سبب بنتا ہے، ایسے ہی 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دو تو 700 روپے کی آرزو کرتے رہو، مل جاتا. ایک مادی اور محسوس اور شاندار مثال ہے جی، جس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور رب تعالیٰ کی باتوں کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، کیا پیاری باتیں کرتا ہے، کیا پیاری باتیں کرتا ہے. کیا کیا بنوں، کیا چھوڑوں، کیا سوال، حیرت ناک باتیں ہیں سب. جی سود کا بیان آگے آ رہا ہے. خرچ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے تو سود، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ سود حرام ہے، تو کفار نے کہا انما البیع مثل الربا، تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. بھائی یہ گلاس ہم نے 10 روپے میں خریدا، 15 روپے میں بیچا، اب ہم کسی کو 100 روپیہ دیتے ہیں، 1 مہینے کے بعد 110 روپیہ لے لیتے ہیں. یہ تو انما البیع مثل الربا، تجارت تو سود کی طرح ہے، سود تجارت کی طرح ہے. اللہ نے فرمایا یہ تمہارے دماغ کا خبط ہے، یہ تخبط الشیطان من المس، اسی وجہ سے کہا گیا. ایسے آدمی پاگل ہوتے ہیں جو اس طریقے کی سوچ رکھتے ہیں. کیا تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے، کبھی کبھی پورا دھندا ڈوب جاتا ہے، لیکن سود میں فائدہ یقینی ہوتا ہے، اس میں نقصان کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا. بیٹھے بٹھائے سود خور یقینی طور پر اپنا حصہ لے لیتا ہے. تو تجارت، یہ سود تجارت کی طرح کیسے ہوا؟ اس لیے کہ تجارت میں نفع نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے، اور سود میں سود خور کا نفع یقینی ہوتا ہے، اس میں خسارے کا تصور نہیں ہوتا. آج حکومتیں دنیا بھر کا قرض لے لیتی ہیں جی سود پر. اب اس سود کے اوپر سود مفرد اور سود مرکب چڑھتا رہتا ہے، اور ادائیگی کے لیے ٹیکسوں کا بار کس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے؟ چلو بھائی ہم لوگ تو ہیں، اللہ اللہ خیس اللہ، ہم لوگ تو ہیں، چوسو خون ہم لوگوں کا اچھی طرح، چوسو جی.
تو اللہ तबारक ताला ने इरशाद फरमाया कि भाई सूद पर मत दो, न सूद लो न सूद दो। तो अब सूद से जब आपको मना कर दिया गया तो मुतबादिल देना चाहिए ना। कुरान हकीम का ये अंदाज है, किसी चीज से मना करता है तो मुतबादिल देता है। ज़िना मत करो, मुतबादिल शादी जी। तो जिस चीज से मना करता है उसको मुतबादिल देता है। तो सूद से मना किया तो मुतबादिल कर्ज। आगे आयत दैन आ रही है जी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन, कर्ज दो। अच्छा, उसके बाद लिख लो ताकि झगड़ा वगड़ा ना हो जी। और वक्त मुतय्यन कर लो, वक्त मुतय्यन के ऊपर ना दे सके, गरीब है तो थोड़ा और मोहलत दे दो, ठीक है। मोहलत मिल गई, नहीं दे सका, और मोहलत दे दो, और नहीं दे पा रहा है माफ कर दो। उसके बाद आयत आ रही है, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, अल्लाह की तरफ तुम सब लौटा हो जाएगा, पूरा पूरा वहीं मिल जाएगा ना। तो दिए वो 10 रुपये, उसके बाद 10 लाख मिल रहा है, कहाँ घाटा है भाई, कयामत में तो सब मिलने वाला है, लिहाजा माफ कर दो। क्या तालीम है यार, क्या तालीम, जवाब नहीं इस तालीम का। कुर्बान जाऊं अल्लाह तबारक व तआला के कलाम का। मैं किन किन आयतों की तफसीर करूं आपके सामने, वक्त देख रहे हैं जी जी। 8 चीजें बयान की गई हैं जिनसे आमतौर पर आदमी बड़ी मोहब्बत करता है जी। ज़ुय्यिन लिन्नास, बहुत प्यारी होती हैं सब। ज़ुय्यिन लिन्नास हुब्बुश शहवाति मिनन निसाए, कौन कौन सी चीजें हैं जरा गिन लो। मोहतरमा पहले हैं इसमें, मोहतरमा पहले हैं। ज़ुय्यिन लिन्नास हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, निसा विमिन है, उमन की जमा विमिन है, विमिन बोलते उसको जी जी, उसका तलफ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन उसका। ज़ुय्यिन लिन्नास हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, मोहतरमा पहले हैं यहाँ। हाँ, और एक मुफस्सिर ने कहा कि 8 चीजें यहां बयान की गई हैं, औरत, विमिन, बनीन, सन्स, वल क़नातीरिल मुक़त्तरा मिन अज़्ज़हबि वल फ़िद्दा, सोने और चांदी के अंबार जी, वल ख़ैलिल मुसव्वमा, घोड़े, आजकल की गाड़ियां, कौन सी गाड़ी है, बहुत 4 लाख की गाड़ी, वो मोटरसाइकिल लेकर के आ गया, की गाड़ी ले आया, ये फला गाड़ी है। वल अनआम, चौपाए, चौपायों की जगह पर फार्म हाउसेस,